بات کریں اور آج ہندوستانی کلاسک شکنتلا جو ڈرامہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس سے پہلے ان کا جو رائٹر ہیں کالی داس، ان کا تعارف ہم پیش کریں گے. تو کالی داس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کا یا سب کانٹیننٹ کا ورجل تھا، اور ڈرامہ نگار تھا بہت بڑا، اور پھر شاعر بھی تھا. سنسکرت زبان میں یہ لکھتا تھا، اور اس کے جو پیدائش ہے یا اس کا جو زمانہ ہے زندگی کا، اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ 45 قبل مسیح میں موجود تھا، اور درباری شاعر تھا بکرم اجیت کا. کچھ لوگوں نے اس سے بھی قدیم بتایا، کہا ہے نہیں وہ تو 400 قبل مسیح میں اور 500 قبل مسیح پہلے موجود تھا. یعنی یونانیوں کے ہم پلہ جب وہ ڈرامہ لکھ رہے تھے تو تب یہ بھی یہاں پہ ہندوستان میں ڈرامہ لکھ رہا تھا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ 375 عیسوی سے لے کر اور 414 عیسوی کے درمیان جو عرصہ ہے، اور یہ بنتا ہے چندر گپت دوئم کا. چندر گپت جو موریہ خاندان ہے، چندر گپت ان کے جو بادشاہ ہیں، یہ چندر گپت سیکنڈ جو یا دوئم جو ہے اس کے زمانے میں یہ گزرا ہے، اور وہ 4 اور 5ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 400 سے 500 قبل مسیح میں پیدا ہوا. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو موریہ خاندان ہے اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ فن کی قدردانی کی گئی، لہٰذا اس کے ڈرامے جو ہے وہ اسٹیج ہونے لگے. تو چونکہ اس کے ڈرامے اسٹیج اس زمانے میں ہوئے تو لوگوں نے یہ پھر عزیوم کر لیا کہ شاید یہ اسی زمانے میں پیدا ہوا، تو لیکن یہ اس سے پہلے گزرا ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نام کے کئی لوگ گزرے ہیں، یعنی ایک کالی داس نہیں بلکہ 1 2 3 کالی داس نام کے لوگ گزرے ہیں، اور تینوں جو ہے وہ دانشور تھے اور شاعر تھے. اچھا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مالوا کا رہنے والا تھا، اور مالوا اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ علاقہ ہے مدھیہ پردیش اور جو راجستھان ہے، ہندوستانی جو ریاستیں ہیں ان کے اوپر یہ مشتمل علاقہ ہے مالوا کا. اور جہاں یہ سطح مرتفع جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقے بھی یہاں پر موجود ہے، تو یہ یہاں کا رہنے والا تھا. لینڈسکیپ یہاں پہ قدرتی مناظر یہاں پہ تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ یہاں کا نہیں بلکہ یہ ہمالیہ کے دامن میں جو ہے بستی کی، وہاں کا رہنے والا تھا. اور اجین، آپ کو پتہ ہے کہ اجین کا جو معبد ہے وہ بھی بڑا مشہور قدیم، تو یہ وہاں کا تھا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے ہندوستانی، جس میں مصنفین بھی ہیں اور تاریخ دان اور مغربی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا رہنے والا تھا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے پڑتل کا ذکر کیا ہے یا چیڑ کا ذکر کیا ہے یا ان پھولوں کا ذکر کیا ہے جو کشمیر میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا ہے، اس وجہ سے کشمیر کا ہے. اجین کے مندر کا ذکر آ گیا یا پھر وہاں کے راجا کا ذکر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں کا رہنے والا تھا. لیکن اتنا طے ہے کہ یہ بعد میں جو ہے یہ ادھر ساؤتھ کی طرف آیا، جنوب کی طرف، اور یہاں پر یہ رہا. اور اس کا جو فن ہے، اس فن کے چونکہ قدردان خود بادشاہ تھے، اور یہ دنیا بھر میں یہ روایت مستحکم ہے، اور مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ جس بھی بادشاہ نے فنکار کی عزت کی ہے، کلاکار کو اس نے سراہا ہے، وہ زمانے میں وہ چیز زندہ رہ گئی ہے، اور اس فن کو پھر اگلے زمانوں میں بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. یہی بات جو ہے وہ اس سرزمین کی کلیلہ و دمنہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ وہ مصنف نے یہ کہا تھا بادشاہ کو کہ تم اس کی اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح کہ اپنے ہیرے جواہرات کی کرتے ہو، جس طرح کہ اپنے خزانے کی حفاظت کرتے ہو. اس طریقے سے اس ڈرامے، اس کہانی کی حفاظت کرنا، تبھی میں اس کو لکھتا ہوں یا سناتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی قدردانی کی جاتی تھی، تو اس کو وہ میسر آئے اور پھر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا.
تو کالیداس کی زندگی کے سے زیادہ جو بات ہے وہ اس کے فن کے بارے میں ہے، اور اس نے جو جس چیز نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ اس کا ڈرامہ ہے، اور وہ ہے ڈرامہ اس کا کالیداس۔ کالیداس بنیادی طور پر اس نے اخذ کیا جو مہابھارت ہے وہاں سے۔ اور اگر ہم ڈرامے کی ابتدا کے بارے میں بات کریں تو مہابھارت اور رامائن دونوں کے اندر جو چیزیں ہیں کچھ ایسی موجود ہیں جس میں سے کہ ہم ڈرامے کے ڈانڈے ملا سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ ڈرامہ اخذ کیا گیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو رامائن ہے اور جو مہابھارت ہے اس میں جو کچھ چیزیں تھیں جو یعنی رگ وید میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں شروع میں پہلا دور جو کہا جاتا ہے اس میں کہ ایک ناچ تھا جس میں نقل اتاری جاتی تھی، اور نقل اتارنے والی ناچ کا ذکر جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس چونکہ کاپی کیا جاتا تھا یا دیکھ کر اس جیسا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو ایک شکل جو ہے نا یہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اتر وید جو ہے اس کے اندر جو 12ویں کتاب ہے اس میں ایک ذکر ہے کہ لڑکیوں کا مذہبی ناچ، تو وہ بھی چونکہ لکھا ہوا تھا تو لہذا اس کو بھی لوگ پرفارم کرتے تھے، اور خاص طور پہ گوپیاں اس کو پرفارم کرتی تھی، یا جو مذہبی معبد میں جو معمور ہوتی تھی باندیاں آپ کہہ سکتے ہیں، ان سے وہ ناچ کروایا جاتا تھا۔ اور ان کی جو ابتدائی شکلیں ہیں ڈرامے کی وہ یہ تھی کہ وہ میوزیکل ہوتا تھا اور وہ منظوم ہوتے تھے ڈرامے، اسی لیے قدیم ڈرامے بھی جو آئے ہیں اسٹیج ہوئے وہ تو منظوم ہوا کرتے تھے۔ پھر جو دوسرا دور ہے ہندوستانی ڈرامے کا، اس میں یہ دور جو ہے یہ یعنی 600 قبل مسیح سے لے کر اور یہ آیا ہے 1 صدی عیسوی تک، یعنی عیسوی سن کی ابتدا تک۔ تو اس میں جو ہے یہ ناٹک کہلایا، اور ناٹک میں پھر 3 اس کے روپ تھے، اس میں ناٹیہ تھے، نرتیہ تھے اور نرت تھا۔ مکالمے والا ناٹیہ کہلاتا تھا، نرتیہ جو ہے وہ بغیر مکالمے کی جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ، اور نرت جو ہے نا جذبات کے اظہار کو کہا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے اس کی شکلیں پھر آگے بڑھتی گئی۔ سنسکرت میں شاعری جو ہے وہ ورشے کہلاتی تھی اور ایک سروے کہلاتی تھی، اس کا جو ادب ہے، اور ورشے خاص طور پہ جو ہے نا اس کے اندر ایک سمت تھی جسے روپ کہا جاتا تھا، روپک، وہ روپ سے نکلا تھا، روپک کا مطلب ہے کر کے دکھانا یا کرنا۔ تو یہ اس کی وہاں سے جو پران ہیں تاریخ میں قدیم جو لٹریچر ہے ہندوستان کا اس میں بھی اس کا موجود ہے، اور یعنی اس کے آثار وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن جو باقاعدہ شروع کیا جس نے وہ تھا کالیداس، جس نے باقاعدہ اس کو صنف کے طور پر متعارف کروایا۔